اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے اور جمعے کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار دن ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک یہ دن عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ میرے دوستو، جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ اس دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ 3 بہت ہی طاقتور دعائیں شیئر کروں گا جنہیں آپ نے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ ویسے بھی جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح کی سورۃ کہف کی تلاوت کرنا بہت افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن ایک مرتبہ سورۃ کہف کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک نور کی ایک لہر پیدا فرما دیتا ہے، اور پھر جب وہ بندہ اس دنیا سے انتقال کر جائے گا وہی نور اس کی قبر کو روشن کر دے گا اور بروز قیامت وہی نور اس کے کام آئے گا۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ دن اتنا افضل ترین دن ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ تو آپ نے اس دن کو ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس دن خوب اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا پھر دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سی 3 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پہلے تو میں آپ کو ان دعاؤں کے پڑھنے کے فوائد بتلاتا چلوں۔ دوستو، ان دعاؤں کو پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم کر دے گا، چاہے وہ پریشانی رزق کی ہے، اولاد کی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کی ہے، کسی قسم کی بھی کوئی بھی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پریشانی کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان دعاؤں کو عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھیں، کیونکہ یہ وقت بڑا مبارک وقت ہے اور اس وقت میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور بہت سے بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کے دن قبولیت کی جو پوشیدہ گھڑی رکھی ہے وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے، تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان دعاؤں کو عصر کے بعد پڑھا جائے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا اس سے زائد پڑھیں، اور ویسے بھی جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، یہ آپ اپنی مرضی سے پڑھیں۔
اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح بسم اللہ شریف کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ بسم اللہ میں اللہ رب العزت کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو ضرور سنے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے، یہ عمل اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا وہاب اس نام کا عمل ہے۔ اس نام کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس نام کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے، یہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ ایک اچھا عربی نسل کا گھوڑا اس درخت کے نیچے 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سبحان اللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے اور اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے، اور ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ دوستو، آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ختم فرما دے گا۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں، 100 مرتبہ بسم اللہ شریف، 100 مرتبہ یا وہاب اور 100 مرتبہ سبحان اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے، لیکن اگلے جمعہ تک آپ ان کے فوائد سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ دوستو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور ہر جمعہ المبارک کے دن عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں یہ 3 عمل ضرور کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو آپ کے ہر کام میں کامیابی ملتی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعہ المبارک کے دن یہ تینوں عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔